اپوزیشن کو جو ہے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بات کریں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس ملک کے تمام انتخابی مسائل کا حل الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہی ہے، یعنی کہ پہلے ہی انہوں نے جو فیصلہ تھا وہ صادر فرما دیا، اور جو اس کے اوپر بات چیت ہے اس کا انہوں نے بعد میں ذکر کیا، لہٰذا پہلے فیصلہ صادر کر دیا کہ چلے گی تو یہی مشین چلے گی اور اس پر آ کر بات چیت کر لیں۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، اس ملک میں ایک بہت اہم انتخاب ہونے جا رہا ہے کشمیر کا، اور کشمیر کے انتخاب کے اوپر آپ سب کے سامنے جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ روزانہ کے حساب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ دیگر جماعتوں کے کینڈیڈیٹس پر بھی دباؤ ڈال کر، پریشر ڈال کر، ڈرا کر، دھمکا کر ان کی وفاداری تبدیل کی جا رہی ہے۔ یہ ہے اس وقت تمام تر حکومت کا فوکس، جبکہ ہمارے بارڈرز پر جو حالات ہیں اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ کل ایک طویل بریفنگ ہوئی جہاں فوکس ہونا چاہیے جو ہمارے سر پہ خطرات منڈلا رہے ہیں، جو ایک طوفان ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اس کے بجائے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے مناسب یہ سمجھا ہے کہ پہلے جو کشمیر آدھا تو وہ دے چکے، جو بچا کچا کشمیر رہ گیا ہے اس کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ بھائیوں، آج جمعے کا دن ہے، میں آپ کو یاد کراؤں، یہ وہی ہیں جو کہتے تھے کہ ہم ہر جمعے کو باہر نکلیں گے اور اس پر احتجاج کریں گے۔ تو مجھے آپ بتا دیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ آج وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کس چوک میں کھڑے احتجاج کریں۔ مجھے یہ بھی بتائیے کہ وہ ورلڈ کپ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں جیت کر آیا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد، وہ ورلڈ کپ جو ہے وہ کہاں ہے؟ اس ورلڈ کپ تو ہمیں نظر نہ آیا، لیکن اس کے اثرات میں کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور جو بچا کچا کشمیر ہے اس پر سب سے پہلا تحفہ الیکشن سے پہلے وزیر اعظم نے یہ دیا کہ انہوں نے کشمیر پر ٹیکس لگا دیا، جو کہ آئینی طور پر ان کا حق ہی نہیں ہے۔ لہٰذا کشمیر کے عوام کو کیا میسج جا رہا ہے؟ کشمیر کے عوام کو وہ میسج جا رہا ہے جو پاکستان کے عوام کو بجٹ پاس ہونے سے پہلے ہی پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی صورت میں LNG، گھی، ہر چیز کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے، لیکن کشمیر کو تو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کی آزاد حیثیت پر بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں اور آپ کو ٹیکس لگایا جاتا ہے اس بجٹ میں۔ اس وقت پورے ملک میں ہاہاکار ہے، بجلی اور گیس کا شدید بحران ہے۔ اس وقت ملک کے جو ہمارے بڑے شہر ہیں ان میں بجلی آ نہیں رہی، تھوڑی دیر آتی ہے اور گھنٹوں غائب رہتی ہے۔ اس وقت مہنگائی، بھوک، بے روزگاری کا ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ تو ان حالات میں اگر کشمیری آپ کو ووٹ نہیں دیتے تو آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ میں دوسرے جماعتوں کے اوپر پریشر ڈال کر ان کے کینڈیڈیٹس کو جو ہے اگر وہ آپ انتخابی میدان میں نہیں مارکا مار سکتے تو آپ نے یہ سوچا کہ ہم ان کو جو ہے دباؤ ڈال کے ان کی وفاداریاں تبدیل کریں۔ ہم آپ کو ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر سے ووٹ مانگنے سے پہلے آپ ذرا یہ یاد کر لیں کہ آپ نے باقی کشمیر کے ساتھ کیا کیا، اور کشمیری عوام کو بھی ہم یاد کرانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے باقی کشمیر کے ساتھ کیا کیا۔ سقوط کشمیر ہوا 70 دہائیوں میں، تو اس حکومت کے تحت ہوا۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آدھا تو آپ دے چکے ہیں، لیکن بچے کچے کو ہم نہیں دینے دیں گے۔ آپ اسی لیے اس ایٹمی پروگرام یہ بھی آپ کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، کیونکہ باقی ماندہ کشمیر بھی دینے کی تیاری ہے، لیکن یہ ایٹمی پروگرام کسی کی جاگیر نہیں ہے، نہ اس کو یہاں تک پہنچانے میں آپ کا اتنا سا ہاتھ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ کشمیر پہ مسئلہ یعنی مسئلے کا حل ہے بٹوارا، یعنی بٹوارے پہ اگر مودی کے پاؤں پڑ کے کچھ منوا لیا جائے تو ہم اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کر دیں گے۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ہماری قیادت نے جانیں دی ہیں۔ اس کا سب سے پہلا علم ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اٹھایا، پھر محترمہ نے اٹھایا، اور اب بلاول بھٹو صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ کشمیر پہ ہم آپ کو کسی قسم کا سودا نہیں کرنے دیں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت گئی ہے کشمیر پالیسی خاموش،
کشمیر پالیسی جو ہے اس پر کچھ کہنے سے پہلے اس حکومت کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کارکنوں پر، ہمارے کینڈیڈیٹس پر دباؤ ختم کیا جائے۔ ہم کسی صورت میدان سے نہیں بھاگیں گے، اور آپ جو 22 سال کی جدوجہد کا رونا روتے ہیں، ہمیں یہ بتا دیجئے کہ 22 سال کے بعد اگر آپ کے حصے میں آیا کہ کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے تو آپ کے پاس 22 کینڈیڈیٹ بھی نہ نکلے۔ آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے جوائن کیے ہوئے بندوں کے گلے میں اپنا جھنڈا ڈال کے انہیں ٹکٹیں دے دی۔ نہ صرف یہ کہ آپ کشمیر کا حق مار رہے ہیں، اپنے لوگوں کا حق بھی مار رہے ہیں۔ آپ کے پاس وہاں الیکشن لڑنے کے لیے اپنا آئیڈیولوجیکل ایک کارکن نہیں نکلا۔ آپ نے سرمایہ داروں، پیسے والوں اور ان لوگوں کو پریفر کیا جن لوگوں نے آپ کے در پہ آدھا گھنٹہ پہلے پاؤں رکھا۔ لہٰذا ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم نے اپنے ورکروں کو دیا، ہم نے اپنے آئیڈیولوجیکل ورکر کو دیا، نظریاتی ورکر کو دیا، اور ہم نے 2 کانسٹیٹوئنسیز کے علاوہ تمام کشمیر میں ٹکٹیں دی ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق ان کی ابھی تک ان حالات میں بھی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ٹکٹیں پوری تقسیم نہیں ہوئی۔ دوسری بات، ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کشمیر پر مودی کے راستے نہ چلیں، کیونکہ چاہے ہم بھوکے ہیں، چاہے ہم بے روزگار ہیں، چاہے اس ملک میں عوام تنگ اور پریشان حال ہیں، لیکن اس معاملے پہ آپ کو یہ بھوکے بھی سودا نہیں کرنے دیں گے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج ایک مشیر خاص نے آج یا کل اپنے دورہ اسرائیل پر ہمارے چیئرمین صاحب کو ایک نوٹس ارسال فرمایا ہے، پتہ نہیں کتنے 100 ملین پاؤنڈ ہیں۔ ایک طرف وہ مشیر بجائے کہ وہ نوٹس اس اخبار کو دیتے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے اور جس نے ان کا پول کھولا ہے، وہ نوٹس انہوں نے ہمارے چیئرمین کو دینا، بلاول صاحب کو دینا مناسب سمجھا۔ ارے بھائی، اگر آپ سچے ہیں تو اس اخبار کو پکڑے جا کے لندن کی کسی عدالت میں، اس اخبار کو گھسیٹیں، کتنا مشکل ہے آپ کے لیے۔ دوسری طرف کل کی آپ سب نے ایک سٹیٹمنٹ سنی کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ذہین دماغوں نے ریگستان کو کیا سے کیا بنا دیا۔ ہم کہنا چاہتے ہیں محترم وزیر اعظم صاحب، اسرائیلی دماغوں نے صحرا کو کیا سے کیا بنا دیا، لیکن آپ کے دماغ نے پاکستان کو صحرا بنا دیا۔ آپ کے دماغ نے اس ملک کو جہاں سے بمپر کراپس ویٹ کی ایکسپورٹ ہوتی تھی، چاول ایکسپورٹ ہوتا تھا، آج ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ گئی، آپ نے ہمیں کیوں صحرا بنا دیا؟ آپ اتنی تحقیق اسرائیل پہ کرنے کے بجائے اپنے ملک کے بھوکوں پر کر لیں، اپنے ملک کے بے روزگاروں پر کر لیں، ان لوگوں کو دیکھ لیں جو رات کو نہیں سو پاتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ لیں جن کے ہاتھ میں ڈگری اور بے روزگار ہیں۔ اسرائیلی پاکستان پیپلز پارٹی کے نزدیک ایک قابض، سیوانی اور ظالم جو ہے سامراج ہے، جس نے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے محروم، اور ابھی تک کر رہے ہیں ایز وی اسپیک، وہاں ایکشن رکا نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ جب کہتے ہیں کہ اسرائیلی دماغوں نے، اور آپ انہیں کریڈٹ دیتے ہیں ان کے دماغ کے استعمال کا، تو آپ فلسطین کاز کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ ان کے قبضے کو جسٹیفائی کرتے ہیں، آپ ان کے قبضے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ جو اتنا فورن آفس ہمارا بیٹھا، اور ہمارے اتنے قابل جو فورن منسٹر صاحب ہیں، ان کو چاہیے کہ 5 منٹ وزیر اعظم کو بریفنگ دیں کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ غداری ہے۔ اسرائیل کو تعریف کرنا، اسرائیل کے قبضے میں سے اچھائی نکالنا، ہم اس کو فلسطینیوں اور پاکستان کے اصولی موقف سے سنگین غداری سمجھتے ہیں، اور ہم چاہے وزیر اعظم کچھ بھی کہیں، چاہے وزیر اعظم کچھ بھی کہیں اور کتنی ہی ہمدردی رکھیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہماری قیادت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی رہے گی، اور اسرائیل کو ہم قابض، ظالم، ناجائز، صہیونی طاقت سمجھتے ہیں۔ آپ تو کہتے تھے ہم آخری بال تک میں لڑنے والا آدمی ہوں، اب کشمیر پر اور اسرائیل پر تو آپ سرنڈر کر چکے ہیں، اور اگلی اگر آپ کی نظر ایٹمی پروگرام پر ہے تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اتنا گیا گزرا اس ملک میں کوئی پاکستانی نہیں ہے۔
भूखे पेट भी लड़ेगा, जैसे भुट्टो साहब ने कहा था 1000 साल जंग करेंगे, एटम बम बनाएंगे। भुट्टो साहब ने कहा था घास फूस खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। तो लिहाजा घास फूस तक तो आप हमें ले ही आए हैं, लेकिन ये हम आपको देने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। अब रुबीना खालिद साहिबा आपको बताती हैं उनके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब मीडिया के दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर सब तशरीफ़ लाए हैं। आपके तवस्सुत से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जैसा कि आप सबके इल्म में है कि कश्मीर के इलेक्शन